میں جیسے یک لخت گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا۔ ہلکی ٹھنڈ کپکپاتی سی فضا، رات کا آخری پہر، چوک پر دم بخود کھڑے چند انسانی ہیولے، قریب میں پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیاں، ان کی چھتوں پر نیلی سرخ گھومتی چمکتی بتیاں، اور چوراہے کے وسط میں سڑک پر چادر ڈھکی وہ لاش جس کے سرہانے سے بے رحم اور ٹھٹرتی ہوا کے سرد جھونکے نے ایک ذرا سا پردہ ہٹا دیا تھا۔ اب وہاں سے جھانکتا سفید پڑا مردہ چہرہ۔ اف میرے خدا، ایسے میں مجھے یہ سب جگر چیرتا، دل کی رگیں تک ادھیڑتا اور روح کو گہرائیوں تک گھائل کرتا محسوس ہوتا رہا۔ اچانک ہی میں نے اس سفید پڑے مردہ چہرے کی بے نور اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کو یکدم کھلتے دیکھا۔ وہ مجھے تکنے لگی، پھر اس کے خشک پپڑیاں جمے ہونٹوں کو حرکت کرتے اور ان کے درمیان سے ابھرتی سرد اور بے مہر آواز کو برآمد ہوتے سنا۔ سہراب، میرے جگری یار، میرے یار، تجھے دیر ہو گئی شاید، پر مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تو نے میری تلاش میں اپنا سکون حرام کر رکھا ہوگا۔ چل چھوڑ یار، تقدیر کو یہی منظور تھا، پر دیکھ اب تو بھی وعدہ کر، میری اس طرح دنیا سے چلے جانے کا کوئی غم مت کرنا۔ قسم کھا کہ میرا ہی نہیں، میرے بڑے بھرا عدیل کے قتل کا بھی بدلہ تو نے ہی لینا ہے۔ رب راکھا۔ پھر اس سفید چہرے کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئیں، پپڑیاں جمے ہونٹ ساکت ہو گئے۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ بے اختیار یہ الفاظ میرے منہ سے برآمد ہوئے۔ اوئے، تیری قسم کا کیا اعتبار؟ چل ادھر صاحب کے پاس حاضری لگا، وہی تیرے سے پوچھے گا کہ تو اس وقت کدھر جا رہا ہے۔ قریب کھڑے سنتری نے اچانک مجھے کھدیڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور دوسرے سنتری سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی گلو خلاصی میں مصروف تھا۔ میں خالی ذہن کی کیفیت میں ایک تکڑے سے پولیسیے کے قریب آن کھڑا ہوا جو مجھے بڑی خشونت بھری نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ وردی اور اپنے کروفر سے وہ مجھے ان کا انسپیکٹر ہی لگا۔ اوئے، تو کون ہے اور رات کے اس پہر کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ میں کیا بکری کی طرح میں لگا رکھی ہے؟ چودھری صاحب کی بات کا جواب دے، مجھے کھدیڑ کر لانے والے سنتری نے گھر کا۔ میری حالت ہی ایسی ہو رہی تھی، کیا کرتا؟ تاہم اپنے ڈوبتے دل اور غم پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب میں بولا، میں سہراب ہوں اور اس لاش سے میرا گہرا تعلق ہے۔ تیرا تعلق تو اس لاوارث لاش کے ساتھ ابھی اچھی طرح بنائیں گے نا بچوں۔ اپنی وردی اور ڈیل ڈول سے پولیس انسپیکٹر نظر آنے والے نے خشونت بھرے طنزیہ لہجے میں مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ابرواں ڈیلے والا گورا چٹا آدمی تھا، مونچھیں گھنی تھی اور خلاف توقع بغیر توند کہ یہ آفیسر نہ جانے مجھے کیا سمجھے ہوئے تھا۔ اس نے بات جاری رکھی، پہلے تو یہ بتا کہ رات کے اس آخری پہر کہاں جا رہا تھا اور شناخت بھی کروا اپنی۔ میں نے اپنا مختصر تعارف کروایا اور پھر اسی خالی ذہن اور رنجور دل کے عالم میں بولا، انسپیکٹر چودھری اکرم شاہ صاحب، یہ لاش میرے جگری دوست جگنو کی ہے جو نظام شاہ کے چھوٹے بھائی دلاور شاہ کا قریبی آدمی ہے، اس لیے بلا وجہ فضول تفتیش میں وقت ضائع کرنے کے انہیں ابھی اور فوراً مطلع کر دو، ورنہ بعد میں آپ سب کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور آپ سب لوگ اپنی تفتیش ہی بھول جائیں گے اور شاید خود کو بھی، شاید آپ نظام شاہ کو جانتے ہوں گے۔ میری بات پر انسپیکٹر اکرم، جیسا کہ اس کے سینے پر وردی کے دائیں ٹیگ پر نام لکھا نظر آ رہا تھا، ایک دم چوکنا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑے غیر یقینی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی ساڑی اکڑ پھونک پل کے پل ہوا ہو چکی تھی۔ وہ کبھی سڑک پر پڑی بد نصیب جگنو کی لاش کو اور کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگتا۔ ادھر میرے اندر اب آنیاں چلنے کی سی کیفیات طاری ہونے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ حرکت رانگا لنگڑے نے میرے ہاتھوں اپنی ٹانگ کٹوانے کے بعد انتقامی طور پر کی ہوگی۔ انسپیکٹر مجھ سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس اسنا میں ایک سنتری نے اس کے کان میں ایڑیوں کے بل ذرا اونچا ہو کر کچھ کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ انسپیکٹر، تم نے شاید میری بات غور سے سنے نہیں، میں نے اس کی طرف سرد اور سپاٹ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ اسی وقت نظام شاہ کی کوٹھی پر اطلاع کرو کہ میرے جگری یار کی لاش اور میں اسے دفنانے تک کہیں نہیں جا سکتا۔ میرے بظاہر سپاٹ لہجے میں دبے دبے طوفان اور گھن گرج کا اندازہ کر کے انسپیکٹر نے سر کو اسباتی جنبش تھی۔ میں نے جب اسے نظام شاہ کی کوٹھی اور اس کا پرسنل ٹیلی فون نمبر دیے تو وہ مزید مرعوب سا نظر آنے لگا۔ ریڈیو وائرلیس پر اسی وقت ان سے رابطہ کیا گیا، پھر وہ اس میں باتیں کرنے لگا۔ جو سنتری میرے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ مصروف تھا، میں نے اسے کرایہ دے کر فارغ کر دیا۔ ہر کوئی معمول کے مطابق اپنے کام میں لگ گیا تھا، مگر میں جگنو کی لاش کے پاس آن کھڑا ہوا اور میری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میرا دل بھاری ہونے لگا۔ بلا شبہ اس بار کالی لہر والوں نے مجھ سے بڑا کڑا انتقام لیا تھا۔ چند ابتدائی ضروری کارروائیوں کے بعد لاش کو ایمبولینس میں لے جایا جانے لگا۔ انسپیکٹر اکرم آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آ گیا اور بڑے طریقے سلیقے والے لہجے میں مخاطب ہوا۔ آپ شاید میرے ساتھ تھانے چلنا چاہتے ہیں یا پھر میں آپ کی کہیں اور روانگی کا بندوبست کروا دوں۔ آپ کی کسی سے بات ہوئی؟
میرا اشارہ نظام شاہ اور دلاور شاہ کی طرف تھا۔ نظام شاہ سے تو بات نہیں ہو سکی، البتہ ان کے چھوٹے بھائی دلاور شاہ سے بات ہوئی ہے۔ میں نے آپ کا بھی انہیں بتا دیا ہے، تو آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں اور تھانے پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گا اگر آپ کو زحمت نہ ہو، میں نے ہولے سے کہا۔ میرے اعصاب شدت غم تلے بوجھل ہو رہے تھے۔ افسردگی اور غمناکی کو میرے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے چودھری اکرم نے روایتی قسم کا مجھ سے اظہار تعصب کیا اور پھر میں اس کے ہمراہ چلتا ہوا اس کی جیپ میں سوار ہو گیا۔ تھانے پہنچا تو دلاور کی بڑی سی گاڑی کو میں نے احاطے ہی میں دیکھا۔ وہاں 2 گن مین کھڑے تھے۔ دلاور وہاں پہنچ چکا تھا۔ دن نکلنے لگا تھا۔ اندر کمرے میں پاؤں رکھنے سے پہلے ہی انسپیکٹر کو دلاور کی آمد کے بارے میں مطلع کر دیا گیا۔ وہ اندر موجود تھا۔ ایک گن مین ہمراہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا میری جانب لپکا۔ ایمبولینس میں لاش کو لے کر ہمارے ساتھ ہی آن پہنچی تھی۔ ضروری کارروائی کے بعد اسے پوسٹ مارٹم وغیرہ کے لیے سرکاری اسپتال MLC وغیرہ کے سلسلے میں روانہ کیا جانے والا تھا۔ سوراب، تم کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ جگنو بھی غائب رہا۔ دلاور فوراً میرے قریب آتے ہوئے بولا۔ چودھری اکرم نے اسے بصد احترام سلام کیا تھا۔ میں نے بھی دلاور کو سلام کیا اور اسے بتا دیا کہ میں نہ صرف جگنو بلکہ اپنی بہن اور منگیتر کی تلاش میں اب تک مارا ہی پھرتا رہا ہوں، نیز یہ کہ میری منگیتر فوزیہ ہنوز غائب ہے۔ دلاور کو باہر لے جا کر جگنو کی لاش دکھائی گئی۔ انسپیکٹر صاحب، جن لوگوں کے ساتھ ہماری دشمنی چل رہی ہے وہ لوگ بہت خبیث اور خطرناک ہیں۔ واپس آ کر جب انسپیکٹر اکرم نے بیان لینے کی ابتدا کی تو اس نے انسپیکٹر کو بتایا، پھر میری جانب دے کر بولا، تم بھی انہیں ان لوگوں کے بارے میں، کیا نام تھا، ہاں کالی لہر والے، سب تفصیل سے بتا دو۔ یہ لوگ ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ دلاور کو بھی جگنو کی موت کا دکھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے فوراً پولیس کو ان کے بارے میں ساری تفصیلات بتا ڈالیں، تو مجھے بھی اپنے بیان میں عدیل کے قتل سے لے کر اب تک سب کچھ صراحت سے بتانا پڑ گیا۔ میرا نہیں خیال کہ پولیس اس معاملے میں کچھ کرنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ بہرحال رسمی کارروائیاں نمٹائی گئیں اور رخصت ہوتے وقت انسپیکٹر اکرم نے مجھ سے رابطے میں رہنے کی استدعا کر ڈالی۔ میں نے اس کا اس بات میں جواب دیا، تم ذرا میرے ساتھ چلو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دلاور نے مجھ سے کہا۔ میں ابھی تک جگنو کی موت کے سبب نڈھال سا تھا، بغیر سوچے سمجھے اس کے ہمراہ چل دیا۔ ہم کوٹھی پہنچ گئے۔ دلاور نے نہ جانے کیا خاص بات کرنی تھی، مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ بار بار جگنو کا مردہ سپاٹ چہرہ میری آنکھوں کے گرد گھوم جاتا تھا۔ تم نے کچھ کھایا پیا تو نہیں ہوگا؟ میں ناشتہ لگواتا ہوں۔ نشستگاہ میں پہنچے تو دلاور نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا۔ جناب، صرف چائے، کچھ کھانے پینے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے۔ پھر ایک لہجے کے بعد میں نے اسے یاد دلایا، آپ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتے تھے۔ دلاور نے چائے کا کہہ دیا اور پھر میرے سامنے والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ گن مین جو اس کے ساتھ ہی نتھی رہنے کا عادی معلوم ہوتا تھا، اسے باہر بھیج دیا گیا۔ بھائی جان کی طبیعت روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ میں شاید غلط کہہ گیا، میرا مطلب تھا ان کا مزاج دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے، سب سے دور دور رہنے لگے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہر کسی سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں شرمندہ ہو کر معافی مانگتے ہیں۔ ہمارے درمیان بھی ہوتے ہیں تو کھوئے یا پھر مسحری پر دراز پڑے رہتے ہیں۔ سیاسی سرگرمیوں سے عرصہ ہوا کنارہ کشی کر چکے ہیں، ساتھیوں سے بھی نہیں ملتے۔ یہ سب بتا کر دلاور شاہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی اور تشویش شاویدہ تھی۔ یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے۔ میں نے ہولے سے کہا، جگنو کی زندناک اور المناک موت پر خود میری اپنی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ کالی لہر کا؟ ہاں، مگر سہراب تم بھی تو ان بدبختوں کی کھٹیا کھڑی کرنے کے در پہ تھے، پھر ان مردودوں کا خاتمہ کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ دلاور کے لہجے میں جھلاٹ تھی۔ میں غیر تاثر انداز میں مسکرا دیا۔ اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا، خود میری منگیتر ابھی تک ان کے ہتھے چڑھی ہوئی ہے، اب پتہ نہیں وہ بھی بیچاری زندہ ہے کہ نہیں۔ میرے کچھ جان نثار ساتھیوں کو وہ شیطانی ٹولہ ہلاک کر چکا ہے۔ ایک ساتھی استاد جو جی ان کے ہاتھوں بال بال مرتے مرتے بچا ہے۔ میری اپنی بہن ان کے قبضے سے برآمد تو کر لی گئی ہے، مگر وہ بھی ان کے کسی شیطانی عمل کے زیر اثر ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے بڑے بھائی نظام شاہ کی کیفیات۔ فوزیہ کا خیال آتے ہی میرا دل بری طرح محسوس گیا۔ نزاکت، راڈا اور پھر جگنو جیسے اہم وفادار جگری ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد راحیلہ کا آپے سے باہر رہنا اور عجیب حرکتیں کرنا، یہ سب کچھ ادموا کیے دے رہا تھا مجھے۔ مایوسی ہی مایوسی تھی اور نا امیدیوں کا ایک جنگل سا میرے دل میں آباد ہو چکا تھا، جو جی بستر سے لگ گیا تھا۔ ایسے میں خود کو بالکل ہی تنہا محسوس کرنے لگا تھا، لیکن نہیں، مایوسی گناہ ہے۔ میں کوئی پرہیزگار تو نہیں، لیکن یہ کلمہ گو مسلمان کی حیثیت سے میں جانتا تھا کہ میں نیک نیتی کے ساتھ اس شیطانی ٹولے کے ساتھ نابرد آزما ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی حق و باطل کی جنگ لڑ رہا ہو۔ میں تھکا نہیں تھا۔ قریبی جانثار اور جگری ساتھیوں کی ہلاکتوں نے مجھے عارضی طور پر شکست اور ریخت میں مبتلا ضرور کر ڈالا تھا۔ تب ہمیں پولیس ہی سے مدد لینی چاہیے، اور تم تو اس ٹولے کے بارے میں اچھی طرح جانکاری رکھتے ہو۔
تمہیں پولیس کی مدد کرنی چاہیے۔ دلاور شاہ نے اپنے تائیں صاحب مشورہ دیا، یہ کام پولیس پہلے ہی کر رہی ہے شاہ صاحب۔ جب عادل کا قتل ہوا تھا جگنو نے انہی کے خلاف رپورٹ کروائی تھی، میں نے بتایا، مگر بدقسمتی سے اب تک کوئی ٹھوس ثبوت ان کے ہاتھ نہیں لگ سکا۔ میری بات پر دلاور شاہ نے پرسوچ ہمکاری خارج کی، پھر رائے طلب لہجے میں بولا، میرے پاس آدمیوں کی کمی نہیں، تمہارا کیا خیال ہے سوراب؟ کتنے لوگ درکار ہوں گے؟ ان سب کو میں تمہاری کمان میں دے دوں گا اور رقم کی بھی پرواہ مت کرنا۔ میں نے اس کی بات پر غور کرنے کے انداز میں پہلی بار اس کے چہرے پر سوچتی نظریں جما دیں۔ بات تو اس کی مناسب تھی، پھر میں بولا، میں کافی حد تک ان کی جڑوں کے اندر گھس چکا ہوں، لیکن میری کچھ کمزوریاں بھی ان کے ہاتھ لگ چکی ہیں، جن کے باعث مجھے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس لیے میرا ہاتھ ان کی اعلیٰ قیادت کی گردنوں تک پہنچتے پہنچتے رہ جاتا ہے۔ کہتے ہوئے میں نے بے بسی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم خود میرے ساتھیوں کا انتخاب کرو، اپنی لائن آف ایکشن بناؤ، ان کے سرکردہ لوگوں کو گرفت میں لینے کی کوشش کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دلاور شاہ نے ایک عزم تلے مجھ سے کہا، ابھی تو میرا دماغ خود ٹھکانے پر نہیں، ویسے آپ کا مشورہ غلط نہیں ہے، میں نے جواب دیا، پھر رخصت ہونے کی غرض سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دلاور شاہ مجھے گھمبیر نظروں سے دیکھتا رہا۔ تو کیا تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے؟ یہ میں نے کب کہا؟ میں پہلے ہی سے ایک لاہے عمل کے تحت ان کے خلاف جال بچانے کی تگدو میں مصروف ہوں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب بھی مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی میں فوراً آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ میری بات پر وہ بھی ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور مصافحے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے بھی ہلکی مسکراہٹ سے اس کا ہاتھ تھاما اور سلام کر کے لوٹ گیا۔ اس نے مجھے گاڑی اور ڈرائیور کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ دلاور شاہ سے گفتگو کے دوران مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اسے اپنے ایک اہم خاص آدمی یعنی جگنو کی اندناک ہلاکت سے زیادہ اپنے بڑے بھائی کی فکر کھائے جا رہی تھی، لیکن جگنو تو میرے لیے بھائیوں جیسا تھا، اس کی دائمی جدائی کا دکھ بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں سے میں سیدھا پرویز کے اس نئے ٹھکانے کا رخ کرنا چاہتا تھا، لیکن اکیلا، اس لیے میں نے قریب ہی ڈرائیور کو رکنے کا کہہ دیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے پیدل ہی آگے بڑھنے لگا۔ جب مجھے اس کے دور چلے جانے کا اطمینان ہو گیا تو میں نے وہیں سے تانگا لگا اور اپنی اس منزل تک جا پہنچا۔ استاد جوجی کے اس نئے ٹھکانے کے بارے میں مجھے کبیر اور زبیر بتا چکے تھے۔ وہاں اماں اور چمبیلی میری وجہ سے سخت تشویش میں مبتلا تھیں، مجھے صحیح سلامت دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی۔ پرویز اور دیگر ساتھی بھی مجھے دیکھ کر چونکے تھے، میرا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جوجی کی حالت قدرے بہتر تھی، مگر ڈاکٹروں نے ابھی اسے کچھ روز کے لیے بستر نہ چھوڑنے کی تاکید کر رکھی تھی۔ جوجی کو ایک کمرے میں لٹایا گیا تھا۔ میں اماں اور چمبیلی کو تسلی دے کر وہیں جا پہنچا۔ پرویز وغیرہ بھی میرے پیچھے چلے آئے۔ شاباش، سکون مل گیا تجھے دیکھ کر یار، استاد جوجی مجھے دیکھتے ہی اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ میں تو مرا جا رہا تھا تیری غیر موجودگی سے۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، میں اس کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ بھابھی اور راہیلہ بہنا کا کچھ پتا چلا؟ مجھے غمگین سی خاموشی میں پا کر وہ ایک دم تفکر سے بولا، ابھی تک تو پتا نہیں چلا، مگر یار جوجی، ایک گہرا زخم اور ان مردوتوں نے میرے سینے پر لگا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جوجی پریشان ہو گیا۔ جگنو کو ان ظالموں نے بڑی بے دردی سے ہلاک کر دیا ہے کیا؟ جوجی صدمے کی شدت سے چلا اٹھا۔ پرویز اور کبیر وغیرہ کو بھی اس افسوسناک اطلاع پر دکھ ہوا۔ میں نے اسے اب تک کی ساری تفصیل راہیلہ اور سلیم چالیا سے لے کر راجہ تیمور کی کوٹھی ناکام مہم جوئی تک بتا ڈالی۔ کمرے میں کئی لمحے تک سناٹا طاری رہا۔ تو نے راہیلہ کو وہاں چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کر ڈالی سہراب۔ بلاخر کئی لحظوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد جوجی تفکر سے بولا، میں نے تو اسے واپس لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی ذہنی حالت کچھ بھی تھا، وہ تیری بہن تھی، تو اسے ہر طرح کی کوشش سے اپنے ساتھ لانے کا حق رکھتا تھا۔ جوجی نے میری بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، معاف کرنا یار، مجھے تجھ سے ایسی بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ اور کیا تو نے سلیم چالیا چودھری جی برادران سے واقعی مکہ کر لیا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ وہ تیرے اب بھی سجن ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یہ بھی ان کی کوئی مکاری اور چال ہے، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں یار، میں نے کہا، لیکن راہیلہ کا معاملہ میرے لیے ہمیشہ ہی سے گھمبیر رہا ہے، وہ کبھی میرے کہنے میں آتی ہے اور کبھی نہیں، زبردستی کرنے پر وہ ایک دم سرکشی پر اتر آتی ہے، وجہ تو تجھے معلوم ہی ہے جوجی۔ یہ بتاتے ہوئے میں نے اپنا سر جھٹکا تھا، مگر جوجی اپنی بات پر اڑا رہا اور بولا، کچھ بھی صحیح، وہ الگ معاملہ ہے، فوراً ان کے پاس جا کر جیسے بھی ہو راہیلہ بہن کو اپنے ساتھ لے کر یہاں پہنچو۔ وہ راہیلہ کی وجہ سے بہت فکر مند ہو گیا تھا، میرے حوالے سے جو بھی رشتے تھے وہ اب اسے اتنے ہی عزیز تھے جتنا کہ میں اس کے لیے۔ کاش میں ٹھیک ہوتا تو میں ہی تیرے ساتھ جاتا، کہتے ہوئے اس نے پاس کھڑے کبیر اور زبیر کی طرف دیکھا۔ تم دونوں سہراب کے ساتھ جاؤ۔ دونوں نے فوراً اس بات میں سر کو جنبش دی۔ نہیں، ابھی میرا اکیلے ہی وہاں جانا بہتر ہوگا، میں نے کہا۔ اس کے بعد ہم کالی لہر والوں کے خلاف تھوڑی دیر گفتگو کرتے رہے۔ جوجی صرف ابھی باتیں کرنے ہی کے قابل ہوا تھا،
بستر سے صرف ضرورتاً ہی اٹھنے کی اسے اجازت تھی۔ اپنی اسی عارضی معذوری پر وہ سخت جھلایا ہوا تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ میرے شانہ بشانہ رہنے کا عادی تھا۔ میں تھکا ہوا تھا، کچھ کھا پی کر آرام کیا اور اس کے بعد شام کو میں نے گھر کا رخ کیا۔ سدرا وغیرہ سے ملا۔ شگفتہ ابھی تک اپنی بیٹی نگہت کی وجہ سے متفکر اور پریشان تھی۔ میں نے اسے نہیں بتایا کہ میں آج صبح ہی اس سے ملا ہوں اور کیوں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بجز اس کے کہ اس بیچاری کی تشویش میں اور اضافہ ہو جاتا۔ سدرا سے میں نے البتہ تازہ حالات کا ذکر کر دیا تھا۔ وہ بھی فوزی اور راحلہ کے حوالے سے متفکر ہو گئی تھی۔ جگنو کی ہلاکت پر اسے بھی دکھ ہوا، اسے اب میری فکر لگ گئی تھی۔ وہ بولی سہراب میں جانتی ہوں یہ سب تمہیں میرے پاپا اور ان کے خاندان کے ساتھ وفاداری کی سزا مل رہی ہے۔ ایسی باتیں مت کرو سدرا، یہ سب تقدیر کا لکھا ہوتا ہے، میں نے ٹوکا۔ پھر بھی سہراب تمہارا ہم پر یہ احسان؟ پلیز سدرا ان باتوں کو رہنے دو۔ میں نے پھر درمیان میں اسے ٹوک دیا۔ یہ بتاؤ انکل محمود اور یہاں کے معاملات کیسے چل رہے ہیں تمہارے؟ میرا اشارہ ان کے بزنس کی طرف تھا۔ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن سہراب مجھے اپنے سے زیادہ اب تمہاری فکر رہنے لگی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ کہتے ہوئے اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ اس کا لہجہ ایک دم رنجور سا ہونے لگا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، میری فکر مت کیا کرو، اللہ میرے ساتھ ہے اور تم سب لوگوں کی دعائیں، ایک دن سارے حالات اچھے ہو جائیں گے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ بے اختیار نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی کار کی چابیاں اٹھائیں اور روانہ ہو گیا۔ راحلہ کو وہاں چھوڑنے سے متعلق استاد جوجی نے مجھے غلط نہیں ڈانٹا تھا، میرا کوئی بھی خیر خواہ ایسا ہی کرتا۔ حقیقت یہی تھی کہ انسان بس اوقات اس وقت کے حالات کے مطابق ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جوجی کو راحلہ کا اور میرا رشتہ معلوم تھا اور وہ سب کچھ بھی جو راحلہ مجھ سے چاہتی تھی۔ نیز راحلہ ان دنوں کن کیفیات سے دو چار تھی اس کا بھی اسے اندازہ تھا، مگر صرف اندازہ۔ ابھی جوجی کو راحلہ سے متعلق صحیح طرح ادراک نہیں ہو پایا تھا، جو ادراک صرف مجھے تھا۔ راحلہ اکثر اوقات اپنے ذاتی معاملے میں بہت سرکش اور نافرمان ہو جایا کرتی تھی، پھر مجھے بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کچھ ان حالات میں کالی لہر والوں کی طرف سے بھی اس کی برین واشنگ کا بھی دخل رہا تھا۔ اگرچہ میں نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر بقول کسے عورت اپنے ذاتی معاملات یا یوں کہہ لیں اپنے اندر کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتی، وہ اسی پر قائم رہتی ہے جو وہ بہتر سمجھتی ہے۔ یوں میں نے کئی بار اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سلیم چھالیا بڑا مکار اور موقع شناس شخص تھا۔ اس نے ضرور راحلہ کو بہلا پھسلا کر اپنا اعتبار قائم کر کے بہت کچھ پتا چلا لیا تھا، اور اب وہ اسی نکیل کے ذریعے راحلہ کو اس قدر قابو کیے ہوئے تھا کہ اس روز اس نے میرے ساتھ جانے تک سے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ میرے ساتھ فوراً سرکشی پر اتر آئی تھی۔ کسی بہتر وقت کے لیے میں نے راحلہ کے ساتھ زبردستی کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں جب نکے چودھری دراب جی اور سلیم چھالیا کے فورٹ روڈ والے ٹھکانے پر پہنچا تو وہاں سناٹا تھا، ماں سوائے بدرو نامی اس آدمی کے جو نکے چودھری کا آدمی تھا، اور میں اسے پہلے یہاں دیگر آدمیوں کے درمیان دیکھ چکا تھا۔